اور زندگی سے خوب لڑنے کی صلاحیت رکھنے والے مولانا خالد صدیقی صاحب آپ سے بات کر رہے تھے۔ مولانا خالد صدیقی صاحب جمع مردی کے ساتھ پورے بہار ہندوستان میں اور نیپال میں خوب آتے اور جاتے ہیں۔ میں ڈاکٹر شکیل صاحب موجود ہیں، اس لیے میں اس کا ذکر کرتا ہوں کہ جب ہندوستان میں آئین سازی کا کام شروع ہوا تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا نے مسلمانوں کے آئین کی حفاظت کے لیے جو پیش رفت کیے تھے وہی کام نیپال نے، جب نیپال کی آئین سازی کا کام ہوا تو مولانا خالد صدیقی صاحب نے کیے تھے، ان کو بہت مبارک ہو۔ اب ہمارے درمیان قاضی مفتی اعجاز صاحب قاسمی دامت برکاتہم تشریف رکھتے ہیں، جنہیں بزرگوں کے ساتھ رہنے کا خوب موقع ملا ہے۔ ان سے گزارش ہے کہ آپ چند منٹوں میں اپنے تاثرات پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ سب سے پہلے معذرت اس بات کی کہ میری طبیعت کچھ دنوں سے بہت خراب تھی اور یہ آواز 2 روز پہلے تک تو نکل ہی نہیں رہی تھی، بالکل بند ہو گئی تھی، لیکن الحمدللہ ڈاکٹروں کے مشورے سے کچھ ایسا ہوا کہ میری آواز اس قدر ہو گئی ہے کہ ہم آپ کے سامنے کچھ بات کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ یہ بہت ہی موقر اور علماء کا بڑا مجمع ہے۔ آسمان میں علم کے ستارے یہاں پر موجود ہیں۔ خاص طور پر اسٹیج پر ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا اقبال احمد صاحب چونا والا، جن کی صدارت میں یہ اجلاس رواں دواں ہے۔ اسی طریقے سے دوسری بہت معتبر شخصیت حضرت مولانا رشید احمد ندوی صاحب یہاں موجود ہیں، اکثر یہ آتے رہتے ہیں، ان سے بارہا ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ملت کی فکر مندی اور دردمندی رکھتے ہیں، اس طرح کے پروگرام میں شرکت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر شکیل احمد صاحب سابق وزیر مملکت ہند یہاں موجود ہیں، ملت کے بہت ہمدرد ہیں، ان کا بھی ہم تمام لوگ استقبال کر رہے ہیں۔ اور مبارکبادی نہ دی جائے جناب مولانا غفران احمد ندوی کو، قاسمی کو، اور حضرت مولانا عنایت اللہ، جن کے اشتراک سے، جن دونوں حضرات کی محبت کی بنیاد پر آج یہ پروگرام ہم لوگ کے سامنے سجا ہوا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کی کوششوں سے جو یہ کام آج پہلی مرتبہ شروع ہوا ہے، آئندہ بھی یہ پروگرام آگے چلتا رہے گا۔ ان چاروں شخصیات پر یہ پہلا سیمینار، جس میں سب سے پہلا نام حضرت مولانا زبیر احمد قاسمی نور اللہ مرقدہ کا ہے۔ وہ میرے خالو ابا تھے نسبتاً، لیکن سب سے زیادہ ان سے میرا تعلق استاذی اور شاگردی کا رہا۔ 5 سال میں نے جامعہ رحمانی خانقاہ مونگیر میں ان کی تربیت میں رہ کر تعلیم حاصل کی۔ بڑی محنت سے ان کے ساتھ وقت گزارا اور تعلیم حاصل کی، بہت کچھ سیکھا۔ آج جو کچھ بھی ہے حضرت کی ہی دین ہے کہ آج میں یہاں پر کھڑا ہوں۔ مولانا کی سب سے بڑی خصوصیت ان کی تدریسی کمال تھا۔ آپ باکمال مدرس تھے، زیادہ اونچا سنتے تھے، نگاہیں جھکی رہتی تھیں، چہرہ پر روب اور اثر رہتا تھا، اثردار شخصیت تھی، رفتار میں متانت و سنجیدگی تھی، لیکن سخت مزاج تھے۔ سختی کے ساتھ کسی بات پر عمل کروانا جانتے تھے۔ ایک مرتبہ عربی اول میں ان کا پاؤں دبا رہا تھا، انہوں نے مجھ سے پوچھا
قاتلو کون صیغہ کون فعل؟ میں نے کہا صیغہ جمع مذکر غائب، فعل ماضی معروف۔ انہوں نے پاؤں سے زور سے مارا، میں جا کے پیچھے گر گیا، پھر اٹھا، پھر پاؤں دبانے لگا۔ انہوں نے کہا کہ باب مفعالت پڑھی تم نے؟ میں نے کہا جی۔ مقاتلہ صرف صغیر گردانو، قاتل یقاتل مقاتلتن وقوتل یقاتل مقاتلتن، الامر منہ قاتل، رک وہیں پر۔ اس کے بعد کہا اس کا صرف کبیر گردان، قاتل قاتلہ قاتلو۔ اب بتاؤ کون صیغہ کون فعل؟ ہم نے کہا کہ امر حاضر معروف، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ انہوں نے کہا قاتلو اور قاتلو، تاکہ زبر اور تاکہ زیر میں یہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک ہفتے کے اندر پوری میزان منشعب تم کو کھڑے ہو کر کے سنانا ہے۔ پوری میزان منشعب کو 3 دن میں نے یاد کیا، اور جا کر کھڑے ہو گئے اور کہا حضرت مجھے پوری میزان منشعب یاد ہو گئی ہے، اب جہاں سے پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیں۔ کہا تم جاؤ، ہو گیا، میرا مقصد اتنا ہی تھا کہ تم کو میزان منشعب کا حافظ بنا دینا ہے۔ یہ ان کی تربیت کا انداز تھا۔ وہ بالکل لعلک باخع نفسک، قرآن کریم میں جو کہا گیا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تدریس کے میدان میں وہ اس کے مصداق تھے۔ ان کا دم گھٹتا تھا کہ بچوں کو کس طرح سمجھا دیا جائے، کتاب کا کس طرح خوگر بنا دیا جائے۔ کتاب کی بھوک لگا دیتے تھے، بھوک، بچوں کے اندر ایک بھوک سی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ کمزور سے کمزور طالب علم بھی ان کے درس سے سمجھے بغیر اٹھ نہیں پاتا تھا۔ یہ ان کی تدریسی شان تھی۔ جب دارالعلوم صبری السلام حیدرآباد سے وہ واپس پھر جامعہ عربیہ اشرف العلوم کڑھوا تشریف لا رہے تھے، تو مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے ان کے بارے میں کہا، میں وہاں پر موجود تھا، کہ سبیل السلام کامل مدرس سے محروم ہو گیا۔ ہم نے کہا کہ حضرت اور بھی بہت سارے مدرس ہیں۔ کہا سب مدرس ہیں، کامل مدرس نہیں ہے۔ حضرت مولانا زبیر صاحب کامل مدرس تھے، آج سبیل السلام اس سے محروم ہو گیا۔ میں اپنی پوری زندگی میں صرف 3 شخصیتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوا تدریسی لائن سے۔ ایک حضرت مولانا زبیر احمد صاحب قاسمی، دوسرے حضرت مولانا سعید احمد صاحب پالن پوری شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، اور تیسرے حضرت مولانا اعزاز علی صاحب اعظمی شیخو۔ یہ تینوں باکمال اور کامل مدرس تھے۔ ان حضرات نے تدریس کے میدان میں نمایاں خدمات انجام دی ہے، ایسے ایسے شاگردوں کو پیدا کیا ہے کہ جنہوں نے انقلاب پیدا کر دیا علمی میدان میں۔ گرچہ میں حضرت مولانا اعجاز احمد اعظمی کا شاگرد نہیں ہوں، لیکن میں ان سے کافی متاثر ہوں۔ حضرت مولانا زبیر احمد صاحب کی دوسری سب سے بڑی خصوصیت کہ آپ فقیہ النفس عالم دین تھے۔ تفقہ فی الدین کا ان کے پاس ملکہ تھا۔ حضرت مولانا قاضی مجاہد اسلام صاحب فرماتے تھے کہ مولانا زبیر کی فطرت میں فقاہت ہے، وہ فقیہ النفس عالم دین ہے۔ بہت ساری باتیں میں نے لکھی ہے، اور مقالہ نگاروں نے پہلے مقالہ بھیج دیا تھا، مجھے پتہ نہیں چلا کب مقالہ لکھا گیا، کب اس کی ترتیب ہوئی، یا کب ان لوگوں نے چھاپا۔ ہمیں تو ابھی سیمینار کا پتہ چلا، تو میں نے کچھ تحریر اختصار کے ساتھ حضرت مولانا زبیر صاحب کے اوپر بھی، حضرت مولانا وسیع احمد صدیقی صاحب کے اوپر بھی، حضرت قاضی حبیب اللہ صاحب جو میرے بہت ہی قریبی دوست تھے، اور تقریباً 25 سالوں تک قضا کے کاموں میں ہم دونوں ایک ساتھ رہے، اور اسی طرح سے مولانا مکین صاحب پر اختصار کے ساتھ میں نے لکھا تھا، لیکن پڑھنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے۔ بہرحال کچھ باتیں جو میں نے اس میں لکھی ہے، اس کا حضرت مولانا زبیر صاحب کی علمی شان کے بارے میں فقاہت کے عنوان سے ایک مقالہ انہوں نے لکھا تھا، اعضاء کی پیوند کاری کے اوپر۔ ایک سیمینار میں وہ مقالہ آپ نے پڑھا تھا، پھر وہ قاضی مجاہد اسلام صاحب کے بحث و نظر میں، جس بحث و نظر ان کا شائع ہوتا تھا، سیماہی بحث و نظر، اس میں وہ شائع ہوا۔
وہ بحث و نظر پاکستان کراچی پہنچا۔ علامہ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظل العالی نے اس بحث و نظر کے شمارے کو پڑھا، ان کی نظر سے گزرا۔ اعضا کی پیوندکاری پر جو محقق اور مدلل مضمون آپ نے لکھا تھا، اس کے بارے میں پھر ان کا ایک خط حضرت مولانا زبیر احمد صاحب کے پاس آیا اور انہوں نے لکھا کہ آپ کا یہ مقالہ میری نظر سے گزرا۔ آپ کے اس مقالے میں اعضا کی پیوندکاری پر مشروط جواز کا جو آپ نے مشروط جواز پر قلم اٹھایا ہے انتہائی مدلل ہے، اور جو بھی کچھ میرے دماغ میں شک و شبہ تھا اس مسئلے پر، آپ کی تحریر نے اس کو دور کر دیا۔ فجزاک اللہ خیر الجزا۔ اب سوچ لیجئے کہ مولانا محمد تقی عثمانی صاحب کی آج تک آج اس دنیا میں کیا ان کی حیثیت ہے۔ انہوں نے حضرت مولانا زبیر صاحب کے تفقہ کی شہادت دی۔ اس کے بعد دوسری شخصیت جو حضرت مولانا وسیع احمد صدیقی صاحب کی ہے، ان کے ساتھ میرا بہت سفر ہوا، کویت کے سفر میں، دبئی کے سفر میں، سعودیہ کے سفر میں اکثر ہم لوگ رمضان کریم میں ساتھ رہا کرتے تھے۔ اور کسی آدمی کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ سفر میں اس کا کمال ابھر کر سامنے آتا ہو۔ ان کے کمال رجولیت کی اور بہترین انسان ہونے کی دلیل سفر میں میرے سامنے ظاہر ہوتی تھی۔ دوسروں کے رعایت اپنوں سے زیادہ کیا کرتے تھے، یہ خاص خوبی تھی۔ بہت سارے مسئلے میں ہم ایک دوسرے ساتھ رہتے تھے۔ ڈی ایم کے ذریعے ایک میٹنگ بلائی گئی مدھوبنی میں، ضلع اوقاف کمیٹی کی تشکیل ہونی تھی۔ میں نے صدارت کے لیے ان کا نام پیش کیا کہ مولانا کو ضلع اوقاف کمیٹی کا صدر بنایا جائے۔ فوراً اٹھ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے میرے بارے میں بہت ساری باتیں کہنا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کا نام صدر کے لیے آپ منتخب کریں، اور انہوں نے لکھوا دیا۔ یہ تھا اپنے چھوٹوں کے ساتھ ہمدردی، محبت، شفقت اور ان کو آگے بڑھانے کا جذبہ۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا قاضی حبیب اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ، صالح نوجوان، باعمل عالم دین تھے۔ ان کے ساتھ بہت موقع ملا ایک ساتھ رہنے کا، بہت سارے موضوع پر، علمی باتوں پر گفتگو کرنے کا۔ قضا کے موضوع پر بہت فکر مند رہا کرتے تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کے بہت سارے مسائل پر گفتگو کرتے تھے۔ بہت جلد وہ ہم سے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد، روئے گل سیر ندیدین بہار آخر شد۔ چوتھی شخصیت مولانا مکین احمد صاحب کی ہے۔ حضرت مولانا مکین احمد صاحب کے ساتھ زیادہ وقت میرا نہیں گزرا، لیکن میں نے جو سمجھا، جو دیکھا کہ ایک معتکف، منتظم، خاموش طبیعت انسان چشمہ فیض ملول میں بیٹھ کر چشمہ فیض کی جو منصوبہ بندی ہوتی تھی اس کو زمین پر اتارنے کی پوری صلاحیت رکھتے تھے، اور پوری ہمت اور مستعدی سے کاموں کو انجام دیا کرتے تھے۔ ایسا رفیق کار اگر کسی ادارے کو، کسی مدرسے کے ناظم کو مل جائے تو یقیناً وہ اسی طریقے سے ادارے وجود میں آئیں گے جس طرح آج چشمہ فیض ململ اور جامعہ فاطمہ الزہرا ہے۔ میں بہت زیادہ لمبی بات نہیں کر سکتا ہوں، اور اگر چھپنے کے لائق ہو تو اس کو